بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے وضو کے چند مسائل لے کے آیا ہوں۔ بعض عمل وہ ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض عمل وہ ہیں جن کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو میں دونوں اعمال آپ کو باری باری سناؤں گا، بتاؤں گا۔ بڑے خاص مسائل ہیں، توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا خون نکلنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خون نکلنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے دانتوں سے خون نکلا اور اس نے خون کا ذائقہ محسوس کیا، جب تھوکا تو تھوک کے اندر خون بھی تھا، تو کیا اس طریقے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب اس نے تھوکا ہے تو تھوک کے اندر خون کی علائشیں ہیں، خون کی رنگت ہے، تو اس کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تو بڑی مشہور باتیں ہیں، لہذا موضوع کی مناسبت سے یہ باتیں بتا رہا ہوں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، یعنی کہ ناک سے کافی خون کا بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا نکسیر پھوٹنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نکسیر پھوٹنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو دکھتی آنکھ سے پانی نکلا، تو یاد رکھیں دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی جو نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور نجس پانی کے نکلنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ کر سونا یا سہارا لگا کر سونے سے آدمی کا کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، لیٹ کر سونے سے یا سہارا لگا کر سونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے مسائل وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا، توجہ فرمائیں۔ آدمی لیٹا ہوا ہے یا سہارا لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سہارا لگا کر بیٹھنے کے ساتھ یا صرف لیٹنے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آدمی کو نیند نہ آئے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کپڑے بدلے ہیں، تو کپڑے بدلنے کے ساتھ اس نے اپنا سراپا دیکھ لیا، یعنی اس نے اپنی شرمگاہ دیکھ لی، تو کیا ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنا سراپا دیکھنے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا بوسہ لینے کے ساتھ کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چھوٹے بچے کا یا بچی کا بوسہ لینے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو یا بچے کو برہنہ دیکھا، تو کیا دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو برہنہ دیکھنے کے ساتھ دیکھنے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پجامہ پہنا ہوا ہے، وہ گھٹنوں سے اوپر ہے، گوڈیاں تو وہ گھٹنوں سے اوپر ہے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پجامہ ہو چاہے ٹروزر ہو، کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہو، اگر وہ گھٹنوں سے اوپر ہو تو آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے ساتھ کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر تھا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد وہ جوتا پہن کر اپنے گھر میں چلا گیا، جب وہ جوتا پہن کر باہر نکلا تو جوتے کو گندگی لگ گئی، پھر وہ مسجد کے اندر آیا تو اس نے نماز ادا کی۔ تو مسئلہ یہ ہے، جب وہ جوتا پہن کر اپنے گھر میں گیا تھا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جوتا پہن کر اپنے گھر میں جانے سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جوتے کو گندگی لگ گئی تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جوتے کو گندگی لگنے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جوتا پہننے کا اور جوتے کو گندگی لگنے کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے ساتھ کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا حقہ پینے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حقہ پینے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نسوار کھانے کے ساتھ کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نسوار کھانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی نسوار رکھنے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پان کھاتا ہے، کیا پان کھانے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پان کھانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔
آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ناخن میں میل پھنسی ہوئی ہے، وضو کے بعد اس نے دیکھا کہ میرے ناخن میں میل ہے، تو کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو ناخن میں میل ہوتی ہے، وضو کرنے کے ساتھ پانی کے بہانے کے ساتھ وہ میل بھی تر ہو جاتی ہے، پانی سے بھیگ جاتی ہے، تو میل کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ بھی تر ہو جاتا ہے، لہذا ناخن میں میل پھنسنے کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کان سے میل نکالی وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے کان سے میل نکالی، کیا میل نکالنے کے ساتھ اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کان کی میل نکالنے کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد اس نے بال بنوایا، اپنے حمام میں چلا گیا، اس نے بال کٹوائے، کیا بال کٹوانے کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بال کٹوانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے، کیا ناخن کاٹنے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ناخن کاٹنے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی، پھر اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لی، اپنے سر پر یا اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لی، تو کیا مہندی لگانے کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مہندی لگانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ہاتھوں پر مہندی لگائے، چاہے سر پر لگائے، چاہے پاؤں کے نیچے لگائے، مہندی لگانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے اور اصول بھی یہ ہے کہ کسی کے جسم کے اندر کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باہر کوئی چیز آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کسی کے انسان کے یعنی عورت کے جسم سے باہر آتی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ دودھ جو ہے، جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ عورت کے جسم سے باہر آتا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کوئی چیز باہر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون باہر آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور الٹی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی جب عورت کا دودھ باہر آتا ہے، بچہ پیتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، آدمی ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے چند دانتوں میں، ایک یا دو دانتوں میں چاندی بروا دی، کیا چاندی بروانے کے ساتھ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، چاندی بروانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک دو دانت پر سونے کا خول چڑھوا لیا یا چاندی کا خول چڑھوا لیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دانتوں پر خول چڑھوانے کے ساتھ، چاہے وہ چاندی کا ہو، چاہے سونے کا ہو، چاہے پتل کا ہو، جیسا بھی ہو، تو لہذا دانتوں پر خول چڑھوانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا یا وہ با وضو تھا تو اس نے نئے دانت لگوا لیے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر خون نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو مطلب یہ ہے کہ دانت لگوانے کے ساتھ آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت وضو کر رہی ہے اور وضو کرتے کرتے اس کا سر ننگا ہو گیا یا بعد میں اس کا سر ننگا ہو گیا، تو کیا سر ننگا ہونے کی وجہ سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سر ننگا ہونے کے ساتھ عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے وضو کیا، نماز ادا کی، اس نے بعد میں سرخی لگا لی یا ناخن پالش لگوا لی، تو کیا سرخی لگانے کے ساتھ یا ناخن پالش لگوانے کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وضو کرنے کے بعد جب اس نے سرخی لگائی یا ناخن پالش لگوا لی، تو سرخی لگانے کے ساتھ اور ناخن پالش لگوانے کے ساتھ عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وضو کے دوران کسی نے کہہ دیا السلام علیکم اور وضو کرنے والے نے جواب اس کا دے دیا، تو کیا اس کا جواب دینے کے ساتھ وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ وضو خراب تو نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سلام کا جواب دینے کے ساتھ وضو خراب نہیں ہوتا، وضو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، مرد ہے یا عورت ہے، اس نے وضو کیا، 2-3 گھنٹوں کے بعد اس کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں، بہت شک ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس طرف اس کا غالب گمان ہو
جس طرف اس کا غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وضو ہے تو دوبارہ وضو نہ کرے، اس کا وضو ہے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وضو نہیں تو لہذا دوبارہ وضو کر لے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے گا وہ پریشان ہی رہے گا، اس کا یہی گمان رہے گا میرا وضو نہیں ہے، پتہ نہیں نماز کا کیا بنے گا۔ لہذا شک کو دور کرنے کے لیے، اپنی نیت کو پاک کرنے کے لیے وہ دوبارہ وضو کر لے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے یا ٹوٹ گیا تھا تو لہذا وہ کیا کرے، وہ دوبارہ وضو کر لے تاکہ اس کی نیت بھی صاف ہو جائے اور نماز پڑھتے وقت اس کا دل بھی مطمئن رہے۔